نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم حدیث مبارکہ کے حوالے سے دو حدیث مبارکہ دیکھیں گے۔ پہلی حدیث ہے قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ جو آج ہم دیکھیں گے، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمن جنت الکافر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ چونکہ یہ دونوں احادیث مبارکہ ایک ہی موضوع پر ہیں، لہٰذا ان کو ایک ساتھ ہی یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ جس کے لیے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن وجن، پہلی حدیث مبارکہ جس میں بیان فرمایا کہ انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی راہ گزر یا مسافر رہتا ہے۔ بہت کھلی ہوئی حدیث مبارکہ ہے، اس کے لیے بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی سی تشریح یہاں بیان کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری زندگی کو، اس دنیا کے رہنے کو دو چیزوں سے تشبیہ دی۔ پہلے تو فرمایا کہ ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، اور مسافر چاہے جتنی بھی دیر کا سفر کرے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بائی روڈ سفر ہو رہا ہوتا ہے تو کئی دن کا سفر ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے اگر بائی ٹرین سفر کر رہے ہیں تو کئی گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے، یا کبھی 1 سے 2 دن کا بھی سفر ہو جاتا ہے، اور اگر آپ بائی ایئر بھی سفر کریں اس میں بھی بعض اوقات 36 گھنٹے، کبھی 26 گھنٹے، کبھی 8 گھنٹے، اور کبھی 1 سے 1.5 گھنٹے کی بھی پرواز ہوتی ہے۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا کہ ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا راہ گزر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیدل بھی سفر کرتے ہیں، گاڑیوں میں بھی سفر کرتے ہیں، بسوں میں بھی سفر کر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر پوری زندگی کی ایک حقیقت بیان کر دی گئی کہ اس زندگی سے جو تمہیں آرام لینا ہے، جو تمہیں آسائش لینی ہے، اور جو وقت گزارنا ہے، اس کو ایسے ہی سمجھو جیسے جب تم کہیں سفر کے لیے جاتے ہو تو تم چاہتے ہو کہ میرا سفر آرام دہ بھی ہو، سکون سے بھی گزرے، اور میں سفر کی پریشانیوں سے بھی بچا رہوں۔ بائی روڈ ہو، بائی ٹرین ہو، بائی جہاز کے ذریعے ہمارا سفر ہو، بائی ایئر ہو، بہرحال مسافر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا سفر آرام دہ ہو، بس اتنی ہی کوشش دنیا میں رہنے کے لیے کرنی ہے کہ سہولت سے زندگی گزر جائے۔ اب سہولت کے لیے مزاج اپنے اپنے، بعض لوگوں کی سہولت ایسی ہوتی ہے کہ وہ گرمی برداشت کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ اکانومی کلاس میں بھی سفر کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے اور اللہ نے ان کو اتنا سرمایہ دیا ہوتا ہے کہ وہ بزنس کلاس میں ہی سفر کرتے ہیں، تو اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ اللہ انسان کو دنیا میں
حلال جائز طریقے سے اتنا دے کہ وہ اپنی زندگی کو آرام دہ طریقے سے گزار سکے۔ لیکن اگر ہم سفر کے اندر ایک چیز دیکھیں تو کبھی بھی کوئی بھی مسافر یہ کوشش نہیں کرتا کہ اپنے سفر کو گزارنے کے لیے جس جگہ وہ بیٹھ رہا ہے، چاہے وہ کار ہو، ٹرین ہو، جہاز ہو، رکشہ ہو، ٹیکسی ہو، اس کو سجانے میں لگ جائے اور اس کو اتنا سجائے کہ اس کو اتنا حسین بنا لے، کیونکہ ہر ذی شعور انسان یہ جانتا ہے کہ یہ میرا سفر ہے، تھوڑی دیر میں گزر جائے گا، تھوڑی دیر بعد میری منزل آئے گی اور مجھے اترنا ہے، اور میں جو کچھ بھی سجاوٹ کر رہا ہوں یہ میرے لیے کم کام آئے گی، بلکہ جو میرے بعد بیٹھیں گے ان کے لیے زیادہ کام آئے گی۔ تو میں ایسی حماقت کیوں کروں؟ میں صرف اتنا ہی آرام حاصل کروں جو میرے سفر کو آرام دہ بنا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس حدیث مبارکہ میں یہ بات سمجھا دی کہ اپنے سفر کو آرام دہ تو بناؤ۔ یہ نہیں کہا کہ لیٹنے لگو تو بستر مت بچھاؤ، ظاہر بستر کے بغیر نیند نہیں آئے گی، لہٰذا بستر بچھاؤ، اپنی نیند کو آرام دہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ لباس نہیں پہنو، یا لباس جو ہے وہ ایسا پہنو کہ وہ موٹا ہو، کھردرا ہو، چبھنے والا ہو۔ نہیں، ایسا لباس پہنے جو گرمیوں میں آپ کو ٹھنڈک دے، سردیوں میں آپ کو ٹھنڈ سے بچائے۔ مناسب قیمت کا، آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنا لباس پہنیں۔ تھوڑا سا اور دل چاہتا ہے تو زیور بھی پہن لیں، تھوڑا اور دل چاہتا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سجاوٹ بھی کر لیں۔ پھر یہ نہیں کہا کہ سڑکوں پہ یا راستوں میں رہو، بلکہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اپنا گھر بنائیں، لیکن صرف اتنا ہی بنائیں جتنا آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ایک ایک دروازے پر، ایک ایک کھڑکی پر اتنا سرمایہ لگایا جائے کہ ساری توجہ جو ہے وہ صرف گھر بنانے پہ ہی لگ جائے، اللہ کی جانب سے ہٹ جائے۔ جب دنیا میں آئے ہیں تو نکاح بھی کرنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، اولاد بھی پیدا ہوگی، پھر اس اولاد کو بھی پالنا ہے، پھر اس اولاد کی تعلیم بھی دیکھنی ہے، اور پھر اس اولاد کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ لیکن وہی بات مسافر والی آ جائے گی کہ صرف اتنا رہیں گے جیسے ہم یہاں سے بس ہمارا کوچ ہونا ہے، یہاں سے ہمیں گزرنا ہے، راہ گزر کی طرح۔ اور جہاں تک بات ہے دل لگانے کی، تو اس کو بھی ہم سفر کے ہی ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا کار میں سفر کرتے ہیں، باہر تو اتنے کوئی مناظر نہیں ہوتے، لیکن جب ہم بائی ٹرین یا پھر بائی روڈ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے حسین حسین مناظر آتے ہیں۔ راستے میں بڑی خوبصورت جگہیں آتی ہیں، کبھی کھیت کھلیان آتے ہیں، کبھی باغات آتے ہیں، کبھی خوبصورت مکانات آتے ہیں، اور کبھی بڑے حسین جھیلیں آتی ہیں، نہریں آتی ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنی گاڑی روک کر وہاں اتر جاتے ہیں؟ نہیں، صرف ان کا نظارہ کرتے ہوئے اپنا راستہ طے کرتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی مسافر کو لاہور جانا ہو اور لاہور جانے کے راستے میں اگر اس نے کوئی کھیت کھلیان یا کوئی باغات دیکھے ہوں تو وہ کہے کہ بھائی مجھے یہیں راستے میں ہی اتار دو، یہ تو اتنا خوبصورت منظر ہے کہ بس میں آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا؟ تو بالکل اسی طرح ہماری زندگی کا بھی معاملہ ہے۔ بعض اوقات ہم کچھ لمحات، کچھ مواقع پر ایسے کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو اور اپنی موت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جوانی ہے، جوانی کا نشہ ہے، جوانی کی طاقت ہے، تو بس ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں یہیں رہنا ہے، اور اس جوانی میں ڈوب کر ہم اپنے اللہ کو، قرآن کو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ کے احکامات کو، نماز کو، روزے کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے گویا کہ ہمیں ساری زندگی جوان ہی رہنا ہے۔ پھر اولاد آتی ہے،
اولاد آتی ہے تو ہم اولاد میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ یہ اولاد کبھی بڑی ہی نہیں ہوگی. شادی ہوتی ہے تو شادی کے شروع کے دنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایام ہمیشہ رہیں گے. تو فرمایا راہ گزر کی طرح رہو، ہر موقع کو انجوائے کرو، ہر موقع کو حاصل کرو، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا. کیا آپ نے اپنی ازواج سے محبت نہیں کی؟ کیا آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی 11 ازواج کے حقوق ادا نہیں کیے؟ ادا کیے ہیں، لیکن وہی ایک مسافر کی طرح. بالکل اسی طرح کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد مبارکہ سے محبت نہیں کی؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا وصال ہوا ہے تو آپ اس وصال کی، اس جدائی کے غم میں روئے بھی ہیں، آپ نے غم بھی منایا ہے. آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جدائی کا غم منایا، اپنے چچا کی جدائی کا غم منایا، اپنے بیٹوں کی جدائی پر آنسو بہائے، اور اپنی صاحبزادیوں کے گزرنے پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے، اور صحابہ نے حیرت کی کہ حضور آپ بھی رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ تو فطری محبت کا تقاضا ہے کہ جب کوئی زندگی میں آئے گا تو خوشی بھی ہوگی، اور جب کوئی زندگی سے جائے گا تو غم بھی ہوگا، اور جب کوئی زندگی میں آئے گا تو اس کے لیے انتظامات بھی کرنے. شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ جب آپ نکاح کریں تو آپ اپنی بیوی کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے کوئی انتظامات نہ کریں. جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہونے والا تھا تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حضرت علی کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس نکاح کا سامان ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس سامان ہے یا نہیں ہے تو تم بس میری بیٹی کو ایسے ہی لے جاؤ، بلکہ پوچھا کہ کیا تم نکاح کرنے کا سامان رکھتے ہو، ولیمہ کرنے کی گنجائش رکھتے ہو، مہر دینے کی گنجائش رکھتے ہو؟ کہ یہ سب چیزیں تو زندگی میں آئیں گی، نکاح بھی ہوگا، پھر مہر بھی دیا جائے گا، پھر دلہن کے لیے حسب حیثیت، حسب استطاعت گھر بھی بنایا جائے گا. اور پھر جب دیکھا کہ حضرت علی کے پاس اتنا نہیں ہے، اور کیونکہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے بھی کفیل تھے اور وکیل تھے، لہٰذا آپ نے اپنی صاحبزادی کو حسب ضرورت سامان بھی دیا، جس کو آج ہم جہیز فاطمہ کہتے ہیں، اور اس کے بہانے ہم اپنی بیٹیوں کو کروڑوں کا جہیز دیتے ہیں. تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی، ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ سنت ہے تو سنت سمجھتے ہوئے ہم اس جہیز کو بڑھائے چلے جائیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے گھر حضرت فاطمۃ الزہرا کو رخصت ہو کے جانا تھا، تو حضرت علی کی کفالت بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے. لہٰذا جب آپ نے دیکھا کہ حضرت علی کے پاس کچھ سامان نہیں ہے اور ان کے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے سامان لے سکیں، تو وہ سامان جو دونوں میاں بیوی کے لیے ضروری تھا، پانی کا مشکیزہ، پانی کا مٹکا، 2 تکیے اور بچھونا اور کچھ مٹی کے برتن اور آٹا پیسنے کی چکی، یہ سامان حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کو عنایت فرمایا. تو اب بتانے کی بات یہ ہے کہ زندگی کا سامان اتنا ہی ہو جو ہم مسافر کی طرح استعمال کر سکیں. لہٰذا کوشش کیا کریں، اور خصوصاً آج کے دن جب ہم یہ کلاس لے رہے ہیں تو لازمی ہم کوشش کر لیں. ویسے بھی بڑے ہی خوبصورت دن چل رہے ہیں کہ ہم اپنی الماریوں کی، اپنی درازوں کی، اپنے کچن کی، اپنی ہر استعمال کی چیز کی تھوڑی سی کاٹ چھانٹ کر لیں، اور جو چیز ہماری ضرورت سے زائد ہو اس کو آگے بڑھا دیں. یہ نہ کریں کہ 10 سال پرانی چیز بھی سنبھال کے رکھ لیں کہ نہیں یہ آئندہ کام آئے گی. جو چیز 10 سالوں میں کام نہیں آئی وہ آئندہ کیا کام آئے گی. لہٰذا کپڑے ہوں، جوتے ہوں، بچوں کے کھلونے ہوں، بچوں کا سامان ہو، اضافی برتن ہوں، اضافی چیزیں ہوں، وہ دے کے اپنا گھر بھی ہلکا کریں، اپنا دل بھی ہلکا کریں، اور اپنی آخرت کا سامان بھی، اس کا بوجھ بھی کم کریں، تاکہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہمیں کم سے کم حساب دینا ہو. کیونکہ شاید ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم زندگی میں جو بھی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، قیامت کے دن اس ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے. بلکہ میرا تو آپ کو مشورہ ہوگا کہ اپنے موبائل کی بھی صفائی کرتے رہا کریں، جو اضافی چیزیں ان کو نکال دیں، اور اپنے موبائل کے استعمال میں بھی ایک
حدود قائم کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہر آنے والے میسیج کو ہم فارورڈ کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس فارورڈ کرنے کے چکر میں، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں ہم لوگوں کے ساتھ گناہوں کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں. اور وہ ایک بات جو ہم آگے پھیلا رہے ہیں کل قیامت کے دن ہمارے لیے باعث شرمندگی بن جائے. لہٰذا ہر چیز کو کھنگالتے رہیں. آئیے دوسری حدیث مبارکہ کی طرف جو اسی متن میں ہے. فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو انسان کسی قید میں ہوتا ہے اس کی کچھ حدود ہوتی ہیں. اگر جنگل میں جانور بھی ہیں تو ان کی اپنی حدود ہیں. وہ جنگل سے باہر نکل کے آبادی میں نہیں آ سکتے، ان کے لیے کچھ حدود ہیں. جب جانوروں تک کے لیے حدود ہیں تو انسان کے لیے حدود کیوں نہیں ہوں گی؟ اور جب انسان کے لیے حدود ہیں تو ایک مسلمان کے لیے حدود کیوں نہیں ہوں گی؟ اللہ بار بار قرآن میں ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ. اللہ کی حدوں کو قائم کرو، اللہ کی حدوں کے قریب بھی مت جاؤ، اللہ کی حدوں کو پار مت کرو. یہ وہ حدود ہیں جو اللہ نے قائم کی ہیں، اور یہ حدود آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی. آپ کسی شہر میں چلے جائیں، کسی علاقے میں چلے جائیں تو وہاں باقاعدہ حدود بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس حد سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. آپ کے اپنے گھر کی حدود ہے. آپ اپنے گھر کی جو آپ کا ایریا ہے اس سے آگے 2 اینٹ کے برابر بھی جگہ نہیں لے سکتے. ہر رشتے کی حدود ہیں، ہر کام کی کچھ حدیں ہیں. بالکل اسی طرح ایک مومن کی زندگی کی بھی حدیں ہیں، اور جب تک مومن ان حدوں کے اندر رہتا ہے، ان حدود کے اندر رہتا ہے، اللہ کی رحمت میں رہتا ہے. اور فرمایا کہ قریب بھی مت جانا. مثال کے طور پہ ہمارے روزے چل رہے ہیں تو روزے کی ایک حد ہے نا، کھولنے کی بھی حد ہے، بند کرنے کی بھی حد ہے. اس کھولنے کے وقت میں آپ آگے نہیں جا سکتے، بند کرنے کے وقت میں آپ پیچھے نہیں رہ سکتے. نماز کی ایک حد ہے، جب آپ جانماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو جانماز سے آگے پیچھے آپ نہیں جا سکتے، اپنی حد میں آپ کو رہنا ہے. آپ حج پہ جاتے ہیں، حج پہ آپ کی ایک کچھ حدود قائم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ حج کے دنوں میں منی، مزدلفہ، عرفات کو چھوڑ کے آپ بیت اللہ میں چلے جائیں. حالانکہ بیت اللہ ایک بہت عظیم جگہ ہے، لیکن جب آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنی حدود میں رہیں گے، اور انہی حدود کو قائم رکھتے ہوئے آپ اپنے حج کو ادا کریں گے. بالکل اس طرح اللہ نے ہر چیز کی کچھ حدود رکھی ہیں. میاں بیوی کی حدود رکھی. آپ یہ جو رشتہ میاں بیوی کے ساتھ استوار کرتے ہیں یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، اللہ نے حدیں رکھی ہیں. آج ہم حدوں کو توڑ رہے ہیں. اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، لیکن ایک حد رکھ دی ہے کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے، کس حد تک دیکھنا ہے اور کہاں دیکھنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کوئی شخص مہمان بن کر آئے اور اگر وہ تمہارے دروازے کی جھریوں میں سے جھانکے تو اندر والے کو یعنی گھر والے کو حق ہے کہ وہ باہر سے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دے. ایک حد ہے نا، ہم ہر کسی کے گھر میں جا کے ایسے جھانک نہیں سکتے. تو اللہ کی حدوں کو قائم کریں، اور ان حدوں کو قائم کرنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کریں. علیحدگی کی کیا حدود ہے، اولاد کی پرورش کی کیا حدود ہیں. اللہ نے یہاں تک سکھایا ہے کہ اپنے کمرے کے اندر اپنی اولاد کو بھی 3 اوقات میں مت آنے دو. فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد 3 ٹائم بتا دی کہ آپ کی اولاد کی بھی حد ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اولاد ہے تو کسی بھی وقت آپ کے کمرے میں آ سکتی ہے. اپنی اولاد کو تمیز سکھاؤ کہ ان کے آپ کے کمرے میں آنے کی بھی کچھ حدود ہیں. بالکل اسی طرح
کھانے کی بھی کچھ حدود ہیں۔ جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے، کلمہ قبول کیا ہے، تو ہم ایک حد کے اندر آ گئے ہیں، اور اسی حدود کے لیے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے اپنے رب کی مرضی دیکھنی ہوگی، اس کے بعد اپنا کام کرنا ہوگا کہ کہیں یہ حدیں ٹکرا تو نہیں رہی۔ اور آگے فرمایا کہ وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے یہاں قید خانہ ہے، مرنے کے بعد جنت ہی جنت ہے، راحتیں ہی راحتیں۔ اور پھر فرما دیا کہ وہ ایسی راحتیں ہیں جو نہ کبھی تم نے سوچی، نہ کبھی تم نے دیکھی، اور نہ ہی کبھی تمہیں اس کا گمان ہوا۔ اور پھر فرما دیا کہ وہاں جوانی بھی لامحدود ہے، جوانی کی کوئی حد نہیں ہے، وہاں جوانی ہی جوانی ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، زندگی ہی زندگی ہے، موت ہے ہی نہیں، تکلیف ہی نہیں ہے کوئی۔ اللہ کا دیدار ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جام کوثر ہے، اور پھر وہاں تو مزے ہی مزے الحمدللہ۔ اور کافر کے لیے یہاں جنت بنا دی، کوئی حد نہیں ہے، جو مرضی کھائے، حرام کھائے، حلال کھائے، جہاں مرضی جو زندگی گزارنا چاہے گزارے، لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ اے اللہ ان دونوں احادیث مبارکہ کے حوالے سے اس کی روشنی میں ہمیں حدود اللہ قائم کرنے والا بنائے، اور ہمیں محدود وسائل کے اندر لامحدود جنت کی کوشش کرنے والا بنائے۔ آمین اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔